अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सब लोग जानते हैं हरीम शाह अकेली हैं, अकेली रहती हैं अपने घर के अंदर, और कभी कभार उनके दोस्त अहबाब उनके साथ वहाँ पर रह लेते हैं। आपको पता है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोग जो हैं वो जानते हैं, जो घर का भेदी लंका ढाई वाली बात हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हरीम की क्या मसरूफियात हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और इस सिलसिले में इनकी अपनी ही दोस्त ने उस वक्त इन पे लंका ढाई थी, जो आज से कुछ दिन पहले इनके घर पे गई थी और इनके सारे दस्तावेजात को चुरा कर ले गई थी। उस वक्त भी बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था, और अभी भी ये चीज़ सामने आई है कि ये जो खातून आयशा हैं, बेसिकली हम तक जो खबर पहुंची है, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि ये अच्छा काम नहीं करती हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये प्रॉपर एक कॉल गर्ल हैं। ये हमारे ज़राए से हम तक खबर पहुंची है। इस बारे में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, क्योंकि ये खातून कोई आम खातून नहीं है, ये क्राइम्स करती हैं और बहुत सारे क्राइम्स अब तक ये करवा चुकी हैं। और ये हरीम शाह के घर में उनके साथ रहती रही हैं। हरीम शाह इनको पहले अपनी कज़न बताती थी, फिर अपनी सेक्रेटरी बताती थी। असल हकीकत है क्या, क्योंकि अब हरीम ने इनके खिलाफ अपनी ज़ुबान तब खोली है जब इस खातून ने एक बंदे के साथ घर में घुस के हरीम के ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद करवाया, बल्कि हरीम के तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए। तो चलते हैं, आज हमारे साथ खुद हरीम मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता ये जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इसका बहुत नुकसान आने वाले वक्तों में हो सकता है। लड़कियां अकेली रहती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, लेकिन जिस तरह से हरीम ने पहले भी मुझे बताया था कि ये बंदी वहाँ पर लोगों के साथ क्या क्या करवा रही है, तो इसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर ये वाकई गिल्टी है तो चलिए आइए बात करते हैं हरीम से। हरीम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हवाले से जो बार बार खबरें आ रही हैं, पिछले दिनों में व्लॉगर्स ने भी ये बात बताई थी, उस वक्त आपने मुझे रोक दिया था ये बताने से कि ये जो खातून है आयशा, ये आपकी क्राइम पार्टनर रही हैं, आपके साथ फ्लैट में रहती रही हैं, और फिर बाद में आप इस तरह के दोस्तों को अपने साथ रखती हैं, फिर आपको उनसे शिकायत होती है कि वो आपके साथ जो है वो इस तरह का सलूक करते हैं, आपके ऊपर तशद्दुद करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखती ही क्यों हैं? और हमारे ज़राए के मुताबिक तो ये खबर भी हम तक पहुंची है कि ये जो खातून है आयशा, इनके पास आपके कुछ बरहना वीडियोस भी हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है, प्लीज़ आप बताएं। उसने के साथ नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे मेरा अपना घर बार दिया हुआ है, और मैं ही आस्तीन का सांप पालती हूँ। और आयशा नामी खातून, जो कि एक ऐसी लड़की जिसको मैंने पनाह दी, जिसने नादिर के साथ भाग के शादी की थी या नहीं की थी, इस चीज़ की मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ यही है कि उनकी नंदें जो थी नादिर की बहनें वगैरह, उन्होंने इसको इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये हमारी कोई निकाह नहीं हुआ हुआ इसका, और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। आयशा जैसी लड़की को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी ननों की रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, जो उनकी और मेरी आपस में बात या गुफ्तगू जो हुई है। और आयशा को इतनी शर्म नहीं आई कि नादिर, जिससे ये इतने प्यार के दावे करती थी और उसके साथ भाग के मलेशिया भी की थी, और नादिर वो बंदे जिसने मर्दान के अंदर 4 कत्ल के केस में मुलव्वस था और जेल जा चुके, और अभी जेल की सलाखों के पीछे। तो आयशा को मैं ये कहूँगी कि वो प्यार और वो सब कुछ के जरिए कि उसके साथ उस वक्त मौके पे भी तुम मौजूद थे, और भाग के मलेशिया भी चले गए थे। फिर वहाँ से पुलिस ने इनको पकड़ के अरेस्ट करके वापस लाया था, और डिपोर्ट भी हो चुकी थी आयशा वहाँ से, और इसके बावजूद वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हुई। और फिर मैंने जो किया अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखते हुए किया। मेरे साथ रहती थी, मेरे घर पे रहती थी, तो मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट थी। अब वो जो करती है, जैसा करती है, उसको करने दें। मुझे कोई ना ब्लैकमेल कर सकते हैं और ना कर सकेगा, और ना मैं ब्लैकमेल होती हूँ। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, और ये चीज़ें मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ शुगल मेला होती हैं। सो ब्लैकमेलिंग वाली ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आके उससे डरूँगी। मैं हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करना जानती हूँ, और हक़ के लिए मैं आखिरी हद तक जाती हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो खातून आयशा हैं, बेसिकली हैं कौन है? कोई कहता है ये आपकी सेक्रेटरी हैं, कोई कहता है ये आपकी कज़न है। इनका बैकग्राउंड क्या है? और ये जो साहब इनके साथ होते हैं, जो इनके क्राइम पार्टनर हैं,
اور جن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ساری واردات کی ہے، یہ بندہ کون ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے، ہمارے ذرائع تک ہمیں یہ خبر پہنچی تھی کہ یہ جو صاحب ہیں بہادر شاہ افریدی، انہوں نے یہ جو عائشہ محترمہ ہیں جن کے ساتھ وہ آج کل ہیں، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوائی تھی. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کل عائشہ اور بہادر شیر افریدی یہ پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے، اور پھر عائشہ نے بہادر شیر افریدی کو بلیک میل کیا، اس کی ویڈیو ننگا کر کے اس کی سیڑھیاں نکلوا کے اس کی وائف کو اس کی فیملی میں بھیجی. پھر بہادر شیر افریدی نے عائشہ کو جیل کے اندر پہنچایا. پھر عائشہ 13-14 دن جیل میں رہی. وہ ایف آئی آر میں آپ کو بھیجوا دیتی ہوں، جو میرے پاس پروف بھی ہے. اور بہادر شیر افریدی چونکہ ایک ٹھگ باز نصر باز ہے، ایک کریکٹر لیس بندے جو کہ سمجھ لیں ایز اے پمپ اور ایز اے بروکر کام کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو جھوٹے کارڈ دکھا کے اور اپنا امیج ایک فیک امیج بلڈ کیا ہوا ہے. اور اس بہادر شیر افریدی کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ایک لڑکی نے تجھے ننگا کیا اور ننگا کر کے تیری ویڈیو بنا کے وائرل کی، پھر تو نے اس پہ کیس کیا اور عائشہ کو جیل کرایا، اور عائشہ جیل کے اندر رہی. اور پھر ابھی تو اس کا کرائم پارٹنر بن کے تو عائشہ کے ساتھ مل کے مجھے ہریس کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بہادر شیر افریدی کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بہادر شیر افریدی اور عائشہ جیسے لوگوں کو قانون کے ہتھ کنڈے میں چڑھا کے ان کو سزا دلوانا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے. اور دونوں کا کریکٹر بالکل واضح ہے. بہادر شیر افریدی بھی پہلے کئی مرتبہ جیل کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی ایف آئی آر پرانی اور کریمنل ریکارڈ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. عائشہ مجھ سے جیلس ہوتی تھی، اور میرے ساتھ رہتے ہوئے، میرے گھر پہ رہتی ہوئی اتنی احسان فراموش لڑکی کہ جس کو میں اپنی، اگر میری کمپنی کی مجھے وزٹ کراتی تھی، اگر میری کمپنی جس کے ساتھ میں منسلک ہو کے کام کرتی تھی وہ مجھے کہیں بھی آؤٹ آف کنٹری ٹور پہ بھیجتی تھی، تو عائشہ نامی لڑکی کو ہی میں اپنے ساتھ مالدیپ وغیرہ لے کے گئی. ایز اے سسٹر بہنوں کی طرح میں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جو آپ کے پاس ہوں یا آپ کے ساتھ ہوں اور نہ بھی ہوں تو ہر ایک کی رسپیکٹ واجب ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دو، دوسروں کی تعظیم کرو. چاہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عزت ڈیزرو نہیں کرتی، بٹ پھر ایسی آستینوں کے سانپ کو معاف کرنا یا ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا مجھے نہیں آتا. اس کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا. یہ باز نہیں آئی کیونکہ ایک ہی سال میں 3 دفعہ اس کو جیل بھی ہوئی، اور نادر اس کا جو نام نہاد ہسبینڈ تھا وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. عائشہ اس کا فیک نیم ہے، یہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے نیم کے ساتھ ڈاکٹر لگائے ہوئے. اس کے پاس اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی، اور یہ کسی کمپنی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور کہیں پہ بھی جاب نہیں کر رہی. یہ انلیگل اور لوگوں کو بلیک میل کرنا، لوگوں سے پیسے نکالنا، لوگوں کی بعد میں ویڈیوز کا وہ کرنا، یہ سب کچھ اس کے اور ثبوت بھی ہے، کیونکہ یہ سب کرتی تھی تو اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں اور جیل گئی. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. پہلے بھی جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، ہوم ٹور کیا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ اتنے خطروں میں ہر وقت گھری رہتی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ابھی بھی اگر خدا نہ خواستہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مزید کوئی فردر نقصان آپ کا ہوتا ہے تو آپ کس کے اوپر الزام دھریں گی؟ کس کو ذمہ دار قرار دیں گی آپ؟ نام تراشی بالکل بھی نہیں کروں گی. جو حقائق ہوں گے، جو حقیقت ہوگی، جو سچ ہوگا وہی بتاؤں گی. عائشہ ناز بہادر شیر افریدی جو کہ ان کی اپنی کوئی عزت ہے نہیں، اگر عزت ہوتی تو یہ جیل نہ جا چکے ہوتے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کوئی ایسا کریمنل ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ان کے کریمنل ریکارڈ میں آپ کو ایز اے پروف سینڈ کر دیتی ہوں کہ جو یہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں اور جس طرح کا ان کا کریکٹر ہے. تو ڈیفینیٹلی عائشہ اور بہادر شیر افریدی کو میں قانون میں رہتے ہوئے میں کوئی بھی اللیگل کام نہیں کروں گی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جو اللیگل وے سے ہو. میں ہر لیگل کام کرتے ہوئے لوگوں تک صداقت، حقائق اور سچ لے کے آؤں گی اور پروف کے ساتھ لے کے آؤں گی. بے بنیاد اور بے مقصد اور بن ثبوت کے کوئی بات نہیں کروں گی. ابھی بھی جو خواتین آپ کے ساتھ رہتی ہیں، جو ابھی آپ کی ساتھی بنی ہوئی ہیں یا آپ کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو کیا اس واقعے کے بعد آپ کو سبق مل گیا ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی مزید آپ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رکھیں گی؟ دیکھے اور غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور کہ کل ہونا کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا. انسان جیسا ہوتا ہے ویسی ہی سوچ دوسروں کے لیے رکھتا ہے. اگر خود پازیٹیو ہو تو دوسروں کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچتا ہے، خود نیگیٹیو ہو تو دوسروں کے لیے نیگیٹیو ہی سوچتے ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں جو نہیں بھی ہیں، سب کی رسپیکٹ کرنا مجھ پہ واجب ہے، اور سب کی میں عزت کروں گی، تعظیم کروں گی، رسپیکٹ کروں گی. لیکن اگر کوئی مجھ پہ وار کرے گا
تو پھر جو حقیقت ہوگی میں خود کو مطلب ایسے بدنام نہیں ہونے دوں گی کہ کوئی بھی اٹھ کے، میں میڈیا کی لڑکی ہوں تو مجھ پہ کوئی بھی آ کے بات کرے، یا کوئی بھی آ کے جھوٹا مقدمہ درج کرے، یا کوئی بھی آ کے جھوٹ اور افترا اور بہتان لگائے مجھے۔ تھینک یو سو مچ حریم، آپ کا نیریٹو ہم تک پہنچ گیا اور ہم نے آگے عوام تک پہنچا دیا، لیکن میں آپ کو پھر سے یہ بات کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کی کنٹروورسیز سے بچیں۔ شہرت بہت ضروری ہے، لیکن شہرت کا صحیح استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہرت پانے کے لیے کچھ بھی کیا جائے اور کسی بھی حد تک جایا جائے۔ تھینک یو سو مچ حریم، آپ کا شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا آج کا یہ ٹوٹل معاملہ۔ حریم کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو بولڈنس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولڈ چیزیں ان کی سامنے آ جائیں گی، یا وہ جو خاتون ہیں انہوں نے بولڈ ان کے ویڈیوز یا برہنہ ویڈیوز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ڈاکیومنٹس اور ان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کارروائی کہاں تک پہنچتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ لوگ حریم کو کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں ڈائریکٹلی لکھیے، کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ کامنٹس حریم خود ریڈ کر رہی ہیں تاکہ ان تک کوئی اچھی بات پہنچ سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔